چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظلہ العالی۔ اس سلسلے میں موجود ہوتے ہیں جو کہ دیتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے، کیا ہے، کہاں سے سوال کر رہے ہیں۔ جی، میں ایک فیکٹری میں جاب کر رہا ہوں، سافٹ ویئر لے کے دیا ہے کمپنی سے، وہ میں نے لے کے دیا ہے۔ میری پہلے فیکٹری والوں سے بات ہوئی تھی، کمپنی والوں سے بات ہوئی تھی 35,000 کی، تو اب جو ہے نا وہ میں نے فیکٹری والوں سے میں 35,000 تو لے لیے میں نے، لیکن جس کمپنی سے لیا اس کو میں نے دیے ہیں 25,000، کیونکہ وہ میں نے اس سے رعایت کروا لی ہے۔ تو آیا کو یہ پوچھنا تھا وہ 10,000 جو ہے وہ میں رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا؟ جی مجھ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز جب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف جاتی ہے تو شریعت کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس نظام کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ جیسے گفٹ کرتے ہوئے کوئی شخص کوئی چیز دوسرے کو دے تو ہم کہیں گے جناب یہ گفٹ ہے، قبضہ دے دیا، انتقال ملکیت ہو گیا، پورا ایک نظام کار ہے۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس میں جو پیسے بچ گئے ہیں، ایک رعایتی قیمت کر دی گئی ہے سافٹ ویئر ہاؤس کی طرف سے، تو وہ رعایتی قیمت کس کو کی گئی ہے؟ کمپنی کو کی گئی ہے۔ کمپنی اس بات کی مستحق ہے کہ جتنے میں سودا ہوا ہے وہ اتنے ہی پیسے ادا کرے، بیچ کا کوئی آدمی ڈنڈی نہ مارے، بیچ سے پیسے غائب نہ کرے، یہ اس کا حق ہے۔ آپ کمپنی کے امپلائی ہیں، ملازم ہیں، نمائندے ہیں، تو نمائندے کا یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ بیچ میں جو بارگیننگ کی وجہ سے پیسے کم ہوئے وہ خود رکھ لے، نہیں، بلکہ جو سودا کرنے والا اصل فرد ہے یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ اصل فرد کمپنی ہے یہاں پر، تو کمپنی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ملا تو کمپنی کو جائے گا، کوئی اور شخص اس کو نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر آپ یہ رقم رکھیں گے تو یہ خیانت کہلائے گی، بددیانتی کہلائے گی۔ اس رقم کو واپس کر دیا جائے، کمپنی کو واپس کر دیا جائے کہ بھئی یہ ڈسکاؤنٹ ملا ہے، 35 آپ نے دیے تھے، اس کے بجائے 25 خرچ ہوئے ہیں، 10 واپس کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک وسوسہ کہہ لیں یا ایک خود ساختہ جواب جو تیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے مارکیٹ پرائز ہیں، چاہے وہ سافٹ ویئر ہو یا کوئی ہارڈ چیز ہو، تو اس کے مارکیٹ پرائز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل ہے، اب اس موبائل کو اگر ہم لیں، اگر مارکیٹ میں 20,000 روپے کا ہے، 25,000 روپے کا ہے، مارکیٹ ریٹ ہے، اسی ریٹ پہ مارکیٹ میں مل رہا ہے، 100 بندے جائیں گے تو 100 میں سے 95 96 کو یہ 20,000 کا ملے گا۔ لیکن کوئی 5-10 افراد ایسے ہیں جو اپنے لنکس کے بہاف پر یا بارگیننگ کی ان میں صلاحیت ایسی ہوتی ہے، وہ توڑ لیتے ہیں، پیسے کم کرا لیتے ہیں، رقم کم کرا لیتے ہیں۔ تو کمپنی کو تو کوئی لاس نہیں پہنچایا انہوں نے، اپنی ایکسٹرا ایفرٹس کر کے کچھ انہوں نے رقم کم کرائی ہے، تو ان کی ایکسٹرا ایفرٹس جو ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک بات تو طے ہے جی، وہ جو طیارے بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ حسن اسکوائر پہ چھوٹا مارنے والے لوگ، جی، کمپنی ایسے لوگوں کو تو بھرتی نہیں کرتی نا، نہیں، کمپنی ظاہر سی بات ہے اپنے طور پہ ایسے لوگوں کو تو بھرتی نہیں کرتی نا بالکل نہیں کرتی۔ کہ آپ یہاں کے سو جایا کرو ہمارے دفتر میں، آپ
रोडों पे पड़े रहते हो, ठीक है ना, नहीं कपड़े भी नहीं आपके पास, हमारे पास आ जाया करो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कंपनी बासलाहियत लोगों को भर्ती करती है, ठीक है जिनका काम ही ये होता है कि कंपनी के लिए जाकर बार्गेनिंग करें, ठीक है, ठीक है, काम ही उनका ये है। सही। तो अब एक आदमी कहे कि देखो मैं अगर बार्गेनिंग करने में थोड़ी सी अड़ी ना करता, जी और आगे वाले की नसीहत ना समझता, ये सौदा जो है ना वो ज्यादा में जाता, जी अब मेरा हक हो गया है। भाई आपने अगर अच्छा काम किया है तो आप अच्छा काम करने वाले कहलाएंगे, और अच्छा काम करने वाले की मार्केट बनती है। ऐसा नहीं है कि आप कहें जेब में पैसे जाएंगे वही फायदा है, 100 फायदे होते हैं बंदे को। और असल चीज यहाँ पर ये है कि आप कैसे रख सकते हैं, आपका एक किरदार ही नहीं है, आपका एक करेक्टर ही नहीं है। कंपनी ने तो आपको रखा है इसीलिए है कि आप बासलाहियत हैं, ये काम कर सकते हैं, इसी बात की तो तनख्वाह दी जा रही है आपको। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। मेरा मुफ्ती साहब से सिलसिला अहकाम तिजारत में ये सवाल है कि इस्लामिक होम फाइनेंस करवाना कैसा, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। ठीक है, इस्लामिक होम तो नहीं होता, होम तो होम होता है घर तो घर होता है। शायद आप इस्लामिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं। आमतौर पर जो इस्लामी बैंक है वो शिरकत मुतनाकिज़ा के नाम से एक प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं लोगों को। हमारे फिलहाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स पर भी। हम ये तो कहते हैं कि ये सूद नहीं है, ये तो तय है, लेकिन और भी जो काबिल इतराज़ बातें हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के ताल्लुक से, वो बहरहाल अभी बाकी हैं, तो इस पर और क्या तबसरा करूँगी। चलें अगली कॉल दीजिए। आपका प्रोग्राम अकाम तिजारत बहुत अच्छा है। मेरा सवाल ये है कि मैंने आज आपके प्रोग्राम में पहली बार कॉल की है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका रेट गवर्नमेंट की तरफ से ना मुख्तस होता है, मिसाल के तौर पर आटा, चीनी वगैरह। तो कुछ दुकानदार अपनी तरफ से ना उस पर मुनाफा लेते हैं। मिसाल के तौर पर आटा 20 किलो वाला तोड़ा जो है 800 का, तो क्या दुकानदार अपनी तरफ से 900 का दे सकते हैं? जी मुझसे देखिए, जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से रेट मुकर्रर होते हैं, कानूनी तकाजा यह है कि उन्हीं रेटों पर माल बेचा जाए। शरीयत बार से तो दुकानदार मालिक को मुख्तार है, जितने की चाहे चीज ऑफर करे, गाहक को चाहिए तो वो ले ले, वरना वो मना कर दे। शरीयत तो ये कहती है, लेकिन शरीयत साथ ही साथ हुक्मरानों को भी ये हक देती है कि वो चीजों की कीमत मुकर्रर करें और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई भी करें। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। अब समरा कहाँ निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा, दो अलग अलग बातें होने में, कि अगर वो महंगी बेचता भी है तो उसकी आमदनी जरूर हलाल रहेगी, आमदनी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई ऐसी फी नफ्सी शरी कबाहत नहीं पाई गई, लेकिन कानूनी तौर पर उसने अपने आप को एक पेश किया है नदामत पर, और कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे इकदाम से बचना जरूरी है कि जहां बंदा खुद को नदामत पर पेश करे या किसी ऐसी चीज पर पेश करे कि जहां उसे नुकसान पहुंचे। अगली कॉल दीजिए। मैं वो प्रोग्राम देख रहा था, तो मैं एक मशवरा लेना चाहता हूँ। मैं एक कंपनी में ना सेल्स मैनेजर हूँ, तो मेरा उनसे ये तय हुआ है कि आप मुझे इतना खर्चा दे दिया करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से हो जाता हूँ, 2-4 दिन रहता हूँ, मेरा उनसे तय है कि मैं आप मुझे 20,000 खर्चा दे दें या 30,000 खर्चा दे दें, जितने पैसे बचेंगे वो मेरे हैं, अगर कम हो जाएंगे तो मैं अपनी जेब से डालूंगा, आपसे नहीं लूंगा। तो इस बात में अगर मैं उसमें से कुछ बचा लेता हूँ तो वो मुझ पे हलाल है? ठीक है, अगर तो आपका तय है कि भाई जो बचेंगे वो मेरे होंगे, टीएडी की बात हो रही है जी कि कंपनी बेचती है लोगों को भी, फलां शहर में जाओ और फलां शहर में जाओ, कंपनी के काम से जा रहा कंपनी के काम से जाओ। अब वो होटल लेंगे, वहां पे वो खाना खाएंगे, सब चीजें होती हैं उसके अंदर, जी ट्रांसपोर्टेशन होती है जी। अगर कंपनी कहती है कि जी हम टीएडी के तौर पर दे रहे हैं और आपसे हम हिसाब नहीं लेंगे, बच जाए तो वो आपके ही है, तो ठीक है, बिल्कुल वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता कुछ कंपनियां ये करती हैं, बाउंड करती हैं कि जितना खर्चा होगा हम उतना ही देंगे, बच जाएंगे तो वापस करने पड़ेंगे। तो ऐसी सूरत के अंदर बहरहाल वापस करना पड़ेगा। यही मामला कुछ और बेनिफिट्स के ताल्लुक से है। पेट्रोल देती हैं बाज़ कंपनियां,
تو پیٹرول جو ہے اگر اسی تناظر میں دیا جا رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم تو آپ کو ایک پیکیج دے رہے ہیں، اتنا پیٹرول آپ کو الاؤ ہے اور آپ جو چاہے کریں، تو ٹھیک ہے پھر اتنا بندہ لے سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ کی ایک لمٹ ہم نے مقرر کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، تو اس میں جتنا چاہیں آپ لے لیا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوری لمٹ انہوں نے دے دی ہے کہ استعمال نہ ہو جب بھی آپ لے لو۔ تو دو باتوں کو الگ الگ رکھنا پڑتا ہے۔ لوگ خود فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور خود جو ہے وہ اٹکل پچوں سے اپنے قیاس سے ہاں میرے لیے ٹھیک ہوگا، یوں ہوگا، بڑے چکر ہوتے ہیں جی گاڑیوں میں ڈلوا کے نکلوا دیں گے، جی رشتے داروں کی گاڑیوں میں بھروا دیں گے کہ میرے کو تو الاؤ ہے نا، جی جی پھر دوبارہ پیٹرول پمپ پہ آ جائیں گے، اگلے دن ٹنکی پھر بھروا لیں گے۔ تو اگر تو کمپنی کی اجازت ہے تو حلال ہے، اجازت نہیں ہے تو حرام ہے۔ مالک جو ہیں وہ کیا پیشکش کر رہے ہیں آپ کو، کیا معاہدہ ہوا ہے آپ کا، اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑے گا۔ سر ماشاء اللہ کافی تفصیل سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ ایک چیز کی مزید اس میں وضاحت فرما دیں صراحتاً، وہ یہ کہ یہ تو تھا کہ جب جو اماؤنٹ آیا ہے رقم اس سے کم خرچ ہوئی ہے یا پیٹرول ملا ہے اس سے کم خرچ ہوا ہے تو وہ اضافی استعمال کر سکتے ہیں، اضافی رقم رکھ سکتے ہیں الاؤنس ہونے کی صورت میں، جبکہ کمپنی اجازت دے رہی۔ اگر یہ الاؤنس ہی ہے لیکن رقم ہو گئی زیادہ خرچ، تو یہ امپلائی جو اپنی جیب سے ڈال رہا ہے یہ درست ہوگا؟ دیکھیے جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے نا جی تو اکاؤنٹ کے لوگ یا فائنینس کے لوگ پورا حساب کتاب کر کے ایک پیکیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی اتنا ہی خرچہ آنا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے، جی ایک کھانا جو ہے وہ بندہ 100 روپے سے 150 روپے میں آرام سے کھا سکتا ہے۔ اب وہ چلا جائے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر 500 اور 1000 روپے کا کھانا کھایا جائے، ٹھیک تو یہ تو نہیں ہوگا نا، وہ لمٹ اس تناظر میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہاں اس کو کمپنی کے کام سے گاڑی کروانا پڑ گئی اور کسی اور شہر میں بھی جانا پڑا تو وہ آ کے بتائے گا، ٹھیک اس کی بات سنی بھی جائے گی۔ ٹھیک ایسا تو نہیں ہے۔ ٹھیک اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سوناروں کی دکان پر عام طور پر کاریگر ہوتے ہیں اور سونار ان کو مارکیٹ ریٹ سے عام طور پر کم میں رکھ لیتے ہیں یا مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہی رکھ لیتے ہیں، لیکن ان سے یہ طے ہوتا ہے کہ جو کام ہمارا ہوگا وہ تو تم کرو گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اضافی اگر کوئی کام آتا ہے تو اس کی جو بھی کام ہوگا وہ تم رکھو گے، جو بھی کام آئے اس کی اجرت تم رکھو گے یا آدھا ہمیں دو گے آدھا تم رکھو گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سیل مین رکھے ہوتے ہیں دکانوں پر تو ان سے بھی اس طرح کا معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر جو تم باہر سے لا کر جو چیز بیچو گے دکان پر اس کا پروفٹ تم خود رکھ لینا، یا دکان کی چیز اگر تم نے 1500 کی بیچی تو وہ تو تم ہمیں دو گے، اور اگر 1500 کے بجائے 1600 کی بیچی تو 100 روپے تم اوپر خود رکھ لینا۔ اس والے سے رہنمائی فرمانا ہے۔ وہ سارے سوالات ہیں جی۔ وہ جو مسائل ہیں کہ جہاں پر کمیشن کی صورت پائی جا رہی ہے تو اس کو ہم فی الحال چھوڑتے ہیں کہ بھئی 1500 کی بیچی تو ٹھیک ہے اور زیادہ کی بیچی تو کمیشن ملے گا، اس کو ہم ذرا سائڈ میں رکھتے ہیں۔ ٹھیک وہ جو ان کی صورت ہے کہ کاریگر بٹھا لیا اور کام پکڑ کر لائے گا، وہ کیا تفصیل ہے اس کی؟ انہوں نے اپنا کام نہیں بتایا، مختلف کام ہوتے ہیں سونار کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ سوناروں میں بھی مختلف کام، جیسے ایک کام ہے کہ زیورات میں نگینے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب یہ نگینے لگانے والا جڑیا کہلاتا ہے، تو یہ جڑیا ہوگا۔ پھر زیورات میں چھلائی ہوتی ہے جس سے چمک آتی ہے، وہ چھلیا کہلاتا ہے۔ پھر بنانے والے الگ ہوتے ہیں، پالش کرنے والے الگ، لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے تین میں ہوتا ہے، جڑیے چھلائیے یہ جو ہوتے ہیں یہ، اور پھر یہ جو میکنگ کا کام ہوتا ہے کہ خام سونے کو زیورات میں ڈھالنا، لیکن زیادہ تر اس میں بھی پھر زیادہ پہ جائیں ریشو پہ تو جڑیے اور چھلائیے جو ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ ایک جناب آنر ہے جس نے اپنا کارخانہ بنایا، اس نے 5 7 8 افراد کو رکھ لیا اپنے کام کی لمٹ کے حساب سے، تو پریفیئر یہ کیا جائے گا کہ جب تک اس کا کام ہے کاریگر کسی دوسرے کا کام نہیں کریں گے۔ تنخواہ پر رکھے جائیں گے؟ یہ تنخواہ یہ یوں ہوتا ہے، سینکڑا کا حساب ہوتا ہے، 100 نگینے لگائیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے، اچھا، حساب کتاب ہوتا ہے، سیلری پر نہیں ہے؟ سیلری نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان 10 افراد کو رکھ دیا، اب اس کا کام آ رہا ہے یہ کر رہا ہے، لیکن کیونکہ سونے کی فیلڈ ایسی ہے کہ ایک جب کھیپ تیار ہو گئی وہ جائے گی، اب دوسری آئے گی۔ بہت کم کارخانے ایسے ہوتے ہیں جنہوں میں ریگولر کام ہوتا ہے، تو کچھ ایام ایسے آتے ہیں جس میں یہ کسی قدر فارغ ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کسی باہر والے بندے کا انہوں نے کام پکڑ لیا، جی ہم کام کر کے دے دیتے ہیں، تو اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو کاریگر، یہ جو کارخاندار سے بات ہوئی تھی، یہ تو یہ ہوئی تھی 100 نگینے جڑو گے تو اتنی رقم مل جائے گی صرف۔ باہر سے جب یہ کام لیں گے تو اس میں ویسٹیج پلس مزدوری ہوتی ہے،
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ ویسٹیج بھی مل جاتی ہے. مزدوری تو پوری پوری کاریگر کے پاس ہی جاری پوری پوری جاتی ہے, مزدوری پوری پوری ٹھیک. جاتی ہے. اس دکان والا کوئی عمل دخل نہیں اس میں, اس کا صرف یہ کہ اس کی دکان استعمال ہو رہی ہے اور وہ اجازت دے رہا ہے, وہ اجازت دے رہا ہے, اس سے فائدہ ہے, کچھ لے بھی نہیں رہا, فائدہ ہے نا, وہ ویسٹیج لے رہا ہے, ویسٹیج وہ لے رہا ہے. ویسٹیج میں سے حصہ لے رہا ہے, پوری ویسٹیج لے رہا ہے. اچھا, حصہ لیتا ہے وہ. جی, وہ حصہ نہ لے جب بھی فائدہ. اصل میں یہ سیلری والا کام تو ہے نہیں. سیلری والے جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر بڑی لمیٹیشن ہوتی ہے. یہ ایک فری لانسر کی طرح کام ہے کہ بھئی اتنے پیس بنا کر دے دو, اتنے پیسے ملیں گے. تو ٹھیک ہے, اگر کسی اور کا کام بھی آتا ہے اور اس میں بھی کارخانے دار اور یہ کاریگر جو ہیں کوئی معاہدہ کرتے ہیں, اس کی گنجائش موجود ہے وہاں پر, کیونکہ اس کی لائٹ خرچ ہو رہی ہے, بجلی خرچ ہو رہی ہے, اس کی جگہ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, اس کے اوزار خرچ ہو رہے ہیں. اوزار ان کے اپنے ہوتے ہیں. اچھا, اوزار اپنے ہوتے ہیں جی, تو کاریگروں کے اپنے ہوتے جگہ اور لائٹ جی. پانی سب چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. وہ اگر اپنا کوئی رشوت طے کرتا ہے کارخانے دار, اس کی گنجائش بہرحال نکلتی ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد سرفراز اتاری ہے, میں بہاولپور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں, تو اگر کسی نے مجھے کوئی چیز بنانے کے لیے دی اور میں نے آدھی چیزیں اسے بنا کر دے دی اور باقی آدھی چیزیں اس کی میرے پاس پڑی ہیں, اور جو چیزیں میں نے اسے بنا کر دیا اس نے ابھی مجھے اس کے پیسے بھی نہیں دیے, تو کیا جو چیزیں اس کی باقی میرے پاس پڑی ہیں اس کو بنا کے میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے, اس طرح نہ کیا جائے, بلکہ آپ اس سے رابطہ کریں, اسے کہیں گے بھئی اپنا سامان لے کے جاؤ اٹھا کے, میری جو مزدوری طے ہوئی ہے, جن چیزوں پہ میں نے کام کر دیا ہے, وہ کام جو ہے وہ میں جب کر چکا ہوں تو آپ مجھے پیسے دو. یہ طریقہ نہیں ہے کہ جناب آپ چیزیں استعمال کر لیں گے, وہ وہاں گھومیں, پھر وہ ایک دن واپس آئے گا, کہے گا میرا سامان دو, پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے, پھر مسائل ہوں گے, اور بھی اس میں کچھ تحفظات ہیں. تو اس راستے کو اختیار نہ کیا جائے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. جی, سوال ہے میرا کہ ایک دکاندار ہے کہ کسی سے پیسے لیتا ہے ادھارے, مثال 1 لاکھ روپے اس نے لیے اور وہ اس کو ہر مہینے 10,000 روپے اس پہ دیتا ہے. وہ اپنا کاروبار کرتا ہے اور دوسرے کو جو پیسے جس سے لیتا ہے نا ادھارے, اس کو 10,000 روپے فی مہینہ دے گا, اور جب بھی چاہے گا وہ اپنے وہ پیسے جتنے دیے وہ اٹھا لے گا. جی پیارے بھائی جان, یہ جو مسئلہ ہے آپ پوچھ رہے ہیں, یہ وہ صورت ہے کہ جس کو قرآن و حدیث سود کہتے ہیں. یعنی قرآن پاک نے زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے ان کی جس صورت کو سود کا نام دیا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے رقمیں دے دیا کرتے تھے, یا جو بھی نقود ہوتے تھے وہ دے دیا کرتے تھے, اور پھر اس پر نفع لیتے رہتے تھے. تو قرآن پاک نے اس کو ربا قرار دیا, سود قرار دیا, اور یہی کام آج بھی اگر کوئی کرے گا تو وہی حکم اس کا ہوگا. یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. پیسہ جو ہے وہ تجارت کی بنیاد پر دوسروں کو دیا جائے, تجارتی کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو, کوئی ایسا تجارتی ایگریمنٹ ہو, اس کے تقاضے پورے ہوں, تب جا کے نفع نقصان کی بنیاد پر کام ہوتا ہے, اور پھر نفع ہو تو نفع ملتا ہے. یہ طریقہ سود ہے. اب تک جتنی رقم لی ہے اس کو بھی خلاصی حاصل کریں. یہ گندی رقم ہے, ناپاک رقم ہے, مال حرام ہے, تو اس سے بھی خلاصی حاصل کریں جو بھی اس کا طریقہ ہے, اور ایسا کام بالکل بھی نہ کریں. اگلی کال. یہ کام جائز ہو سکتا ہے, اس کے جائز طریقے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس طرح کریں گے تو جائز ہوگا, انویسٹمنٹ اس طرح کریں گے تو سود ہے. جو جائز طریقے ہو سکتے ہیں اس کو اپنایا جائے. کسی بھی دارالفتہ اہل سنت کی قریبی شاخ پر تشریف لے جائیں, وہاں آپ کی رہنمائی کی جائے گی کہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ جائز کہلائے گا اور شریعت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. محترم, یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے سلسلے میں کئی بار جب کالز آتی ہیں انویسٹمنٹ کے سینیریو میں, خصوصاً جب آ رہی ہوتی ہیں, تو ایک تو طریقہ کار پہ آپ گفتگو فرماتے ہیں, دوسرا میں دیکھتا ہوں ان کی کال سے بھی میرے ذہن میں ہو سکتا ہے انہوں نے مثلاً کہا ہو کہ مثال کے طور پہ یہ ریشو ہے, لیکن ویسے بھی ریشو بہت زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ, تو مسئلہ نہیں کہا ہوگا 1 لاکھ پہ 10. ٹھیک, کال دیجیے. یہ سوال یہ ہے کہ شراکت داری میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اور اگر
ایک فریق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیمنٹ لگاتا ہوں، انویسٹمنٹ میں کرتا ہوں، دوسرے فریق کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جو فریق پیسے لگا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ٹائم نہیں دوں گا، ٹائم ٹوٹل جو ہے وہ دوسرا فریق دے گا جو پیسے نہیں لگا رہا، اور پروفٹ 50-50 ہوگا. کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایک بیسک طریقہ کار کے مطابق جو آپ نے بات بیان کی ہے، دو باتیں بیان کی ہیں آپ نے، یہ ایک بنیادی اسٹرکچر کے اعتبار سے یہ طریقہ جائز ہے، درست ہے کہ ایک کی رقم ہو، ایک کی محنت ہو جی، اور دونوں جو ہے وہ نفع کا کوئی ریشو طے کر لیں کہ بھئی فیصد کے اعتبار سے، فگر کے اعتبار سے نہیں، تو یہ جائز ہوتا ہے. اس کا نام ہے مداربت، شرکت نہیں ہے یہ. شرکت نہیں ہے. ٹھیک. دونوں کے جب پیسے ہوتے ہیں بھلے کم زیادہ ہوں تو وہ شرکت کہلاتی ہے. شرکت کی خیر اور بھی اقسام ہے، لیکن یہ جو صورت ہے یہ مداربت ہے. اب جو مداربت کے اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق یہ کام کیا جائے گا. انویسٹر کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، وہ حدود طے کر دے گا اس طرح کا کام کرنا، اس طرح کا نہیں کرنا، ادھاری کرنی ہے نہیں کرنی، شیئر سے باہر کرنا ہے نہیں کرنا، اور باقی انوالومنٹ نہیں ہوگی اس کی. ورکر کام لے کر چلے گا، حساب کتاب وہ جا کر چیک کر سکتا ہے کبھی بھی انویسٹر، اتنا تو اس کا اختیار ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی چیز ایسی دی جاتی ہے جو جراثیم کش ہوتی ہے، صفائی کے لیے، ہاتھ منہ وغیرہ دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. تو جب وہ لگانے کے بعد جو بچ جاتی ہے، اگر ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو وہ بقایا بچی ہوئی بوتل گھر پہ لے آ سکتے ہیں، یا وہیں پہ ہاسپٹل والوں کو دے دیں، یا وہیں پہ رکھی اور چھوڑ دیں ہمیں؟ آپ ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، یہ آئٹم تو آج ہر جگہ موجود ہے. کھانا کھانے جائیں وہاں ایک بوتل رکھی ہے، کسی اجلاس میں جائیں، میٹنگ میں جائیں وہاں ایک بوتل رکھی ہے، کسی ریسپشن پہ جائیں وہاں ایک بوتل رکھی ہے، یا پھر بندہ لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ اس دنوں شادی حال میں گیا تو وہاں جو گیٹ پہ پہلے روک لیا، جی پہلے سینیٹائز کریں ہاتھ، ٹھیک ہے، پھر اندر جائیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کے لیے ہوتی ہیں، گھر لے جانے کے لیے نہیں ہوتی. عمومی طور پر تو یہی حکم ہے. ہاں کوئی ایسا پیکیج ہے کہ جناب وہ آپ کے کھاتے میں ڈال کے انہوں نے دی ہے، آپ سے پیسے وصول کیے ہیں، حالانکہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ تو صرف استعمال کے لیے ہوتی ہے. جب جیسے آپ نے فرمایا، الگ تو کر دیا آپ نے، ہاسپٹل میں کمرہ بک کرایا، کچھ دن رہنا ہے، یا ہوٹل میں جیسے کمرہ بک کرایا، تو عموماً کچھ چیزیں دی جاتی ہیں. اب وہ مختلف ہاسپٹلس کی یا مختلف ہوٹلس کی مختلف کنڈیشن ہوگی، تو اگر وہاں مل رہا ہے اور پیسے چارج ہو رہے ہیں تو پھر جیسے آپ نے فرمایا پھر تو لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں رکھی ہوتی ہیں سینیٹائزر وغیرہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ ساتھ لے جانے کے لیے دی ہوتی ہے. ہاسپٹل میں تو ایک ایک چیز کا بل بنتا ہے جی، اور ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے. ٹھیک. ایک بل وہ ہوتا ہے نا کہ جو گاہک کو لمسم بتایا جاتا ہے، جی جی، اس لمسم کے پیچھے پورا بل چارج ہو رہا ہوتا ہے، جی کیا چیز ہے کتنی ہے. اور بعض اوقات وہ جو کلائنٹ ہیں یا مریض ہیں وہ مانگ نہیں رہے ہوتے پورا بل. جو اسٹینڈرڈ کے ہاسپٹل ہیں ان سے اگر مانگا جائے تو وہ دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک، پورا بل اس کی یہ تفصیل ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا نا انسٹالمنٹ کا کام ہے. ہمارا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 60% یا 70% ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے کافی سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سیل کرنے والی ٹیم ہوتی ہے، اس کے چارجز ہوتے ہیں، اور پھر ریکوری کرنے والے بھی ہوتے ہیں. موسٹلی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ سود کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے اگر 6 ماہ کی قسطوں میں ہم سے مال لیا ہے تو وہ جو ہے نا وہ 1 سال بھی لگ جاتا ہے. اور کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ پیسے لے کر بھاگ بھی جاتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ سود کا کام ہے کہ نہیں؟ مہربانی. انسٹالمنٹ کا کام ہے جی، انسٹالمنٹ کا کام. انسٹالمنٹ کے کام میں بعض اوقات جزوی طور پر، جیسا تو تجارت ہے یہ، لیکن جزوی طور پر سود بھی کہیں کہیں آ جاتا ہے. اب آپ نے تو کال میں بتایا کہ میں انسٹالمنٹ کا کام کر رہا ہوں، تو بھئی آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے کوئی بروشر بھی چھاپا ہوگا، آپ لوگوں سے سائن کرواتے ہوں گے، اس میں بہت ساری شرائط لکھی ہوئی ہوں گی. تو اس تمام معاملے کو اسکین کروانے کی ضرورت ہے. اور جب ہم کہتے ہیں جی آپ دارالفتہ جائیں، دارالفتہ علیہ وسلم کی شاخ سے رجوع کریں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی آپ کو فیس دینی پڑے گی، کوئی چارج دینے پڑیں گے، کوئی پیسے دینے پڑیں گے. کوئی ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، نہ ادارے کا ذاتی مفاد ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ
نے ایک مسئلہ کی طرف توجہ کی ہے اور آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ اسے علماء سے پوچھا جائے. تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بآسانی بتا دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر مریض کا مکمل چیک اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ مریض از اوکے، تو آپ کو جانا پڑے گا. مصطفی ویسے ان کے کام کے بارے میں جو آپ نے فرمایا بنیادی طور پہ تو صحیح ہے، لیکن انہیں شرعی رہنمائی لینی نہیں، ہوگی. بنیادی طور پر صحیح ہے اور کہ تجارت ہے، لیکن غلط چیزیں بہت ساری شامل ہو سکتی ہیں، بہت ساری موجود ہیں. پاسبل. ٹھیک، پاسبل ہی نہیں ہے، عملاً بھی پائی جاتی ہیں. جی 99% انسٹالمنٹ والے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں جزوی طور پر غلط چیزیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 99%. ٹھیک ہے، تو لازمی طور پر ان کو جانا چاہیے. انہیں قریبی دارالفتہ اہل سنت سے لاہور میں ہیں، سردار آباد میں ہیں، پنڈی میں ہیں، پنجاب میں مختلف جگہوں پر ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میں سلائی کا کام کرتا ہوں اور میں بازار سے چیزیں مطلب اکٹھی لے کے آتا ہوں. جیسے سلائی کے کام میں چیزیں یوز ہوتی ہیں جیسے نلکیاں ہیں یا اور لیسیں وغیرہ، تو میں ہول سیل ریٹ پہ لا کے تو آگے جو مطلب ریٹ ہے اس کے حساب سے بیچ سکتا ہوں، مطلب کپڑوں میں استعمال کر کے. ٹھیک ہے جی. اس کو بیچیں گے. یہ سب بنیادی طور پہ جو لیڈیز درزی ہوتے ہیں، خواتین کے کپڑے سیتے ہیں، تو ان کا بیسک کام تو سلائی ہے، لیکن اس میں ایڈیشنل چیزیں بہت لگتی ہیں، ظاہر سی بات ہے خواتین کے کپڑوں میں، تو ان کی الگ شاپس ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنے پاس بھی سہولت کے لیے رکھ لیتے ہیں. تو اب ان کا بیسکلی تو یہ سلائی کے پیسے لے رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں سائڈ میں بیچ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے میں اس پہ بھی کمائی کر سکتا ہوں. یعنی یا پھر یہ ہے کہ جب یہ سلائی دیتے ہیں جی تو طے کرتے ہیں کہ سلائی کے اتنے پیسے ہوں گے، اس کے اوپر یہ لگوائیں گے، جی جی اس کے یہ پیسے جی ہوں گے. یہ تو ٹھیک ہے، آپ رکھ سکتے ہیں بیچنے کے لیے. گاہک کو جب بھی آپ سودا کریں گے کوئی بھی، یعنی کپڑے جب آپ لیں گے سینے کے لیے، تو بتائیں گے کہ اس پر یہ لگوانا ہے تو اس کی یہ قیمت ہے، اس پہ یہ لگوانا ہے تو اس کی یہ قیمت ہے. جی قیمت آپ بتا دیں گے تو ٹھیک ہے. تو وہ ہول سیل ریٹ پہ دینا ضروری نہیں ہے، یہی پوچھنا چاہ رہا ہے. نہیں، یہ تو خود فروخت کر رہے ہیں نا. جی جی خود فروخت کر رہے ہیں. ٹھیک. اب آپ ٹائر چینج ٹائر کا پنچر ہو گیا مثال کے طور پر، جی، اور وہ کہتا ہے جناب اس کی تو نلکی بھی خراب ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نلکی دکان سے لے کر آئیں گے خود، اس میں رکھی ہوتی ہے. جی جی تو پوچھتے ہیں بھی کتنے پیسے لوگے اس کے، کہتا جی اس کے میں اتنے پیسے لوں گا. تو وہ دو کام کر رہا ہوتا ہے، سروس بھی دے رہا ہے ایک، اور ساتھ ہی ساتھ خرید و فروخت بھی جاری ہے. ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. کئی بار عرض کر رہا ہوں، احمد رضا نام ہے میرا. پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو سرکاری ملازم ہے ان کا ماہانہ کٹوتی ہوتی ہے ڈی ایس پی فنڈ، ایک تو یہ ہے کہ نا سرکاری طور پر وہ طے ہوتا ہے کہ انہوں نے کاٹنا ہی ہوتا ہے، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. ایک یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر مزید آپ اضافہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ پھر ہر سال نا اس مختلف کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، اس پر منافع ملتا ہے سالانہ. تو شرعی طور پر اس کی کیا صورتحال ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے جی. جہاں پر وہ منافع یوٹیلائز ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے سودی طریقے ہوتے ہیں. تو جو ایک آپشنل استعمال کرنا طریقہ کار، آپشنل جو طریقہ کار ہے اس کو استعمال کرنا اور پھر سود میں گھسنا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، اور کوئی بھی خوف خدا رکھنے والا ایسی غلطی نہیں کرے گا. اب جو آلریڈی چل رہا ہے، بعض اداروں میں وہاں بھی آپشن ہوتا ہے کہ آپ ٹک لگا دیں تو آپ کا جو سودی اضافہ ہے وہ نہیں ہوگا، جتنے پیسے اتنے ہی رہیں گے. جہاں ایسا آپشن ہے وہاں پر وہ ٹک بھی لگوانی چاہیے، تاکہ آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہلائیں گے کیا؟ اس نے تو ایک سودی معاہدہ کیا ہوا ہے. سود جو ہے نا وہ اس کا وہ چل رہا ہے، تو کیا فائدہ کہ بندہ ایک چھوٹی سی رقم کے لیے جو ہے سودی معاہدہ کر لے. تو جہاں آپشن ہے وہاں اس ٹک کو لگوانا چاہیے کہ میں نہیں لوں گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کہیں پر آپشن نہیں ہے اور وہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، کٹوتی ہو رہی ہے، اب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر جتنی رقم آپ کی اپنی ہے وہ آپ استعمال کریں، جو زائد ملی ہے اضافے کے طور پر وہ بغیر ثواب کے کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں، بھلے وہ آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، محلے دار ہو. جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے پھر بغیر ثواب کے، ثواب کی نیت نہیں کرنی، نیت یہ کرنی ہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اب میں اس رقم سے خلاصی حاصل کر رہا ہوں، اس سے چھٹکارا حاصل کر رہا ہوں،
اس کا محل اور مصرف مستحق زکوٰۃ ہیں، لہٰذا میں وہاں یہ ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ کام تجارت میں سوال ہے کہ میرے پاس ایک مشین، اب وہ کرایہ تو لینے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ فروخت کر دو، ٹھیک ہے، لیکن 8 ماہ کے بعد میں پیسے دوں گا، لیکن وہ پیسے نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ 8 ماہ کے بعد میں پیسے دوں گا لیکن آپ کرایہ لیتے جائیں ساتھ ساتھ، جو پہلے طے ہوا تھا کرایہ پر۔ آیا کہ وہ کرایہ میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کو مالک بنا دیا لیکن اس نے پیسے ادا نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اس کا حل یہ ہے کہ وہ مشین مثال کے طور پر آپ کو 1 لاکھ روپے کی بیچنی ہے اور 5,000 روپیہ مہینے کا نفع بھی آتا ہے، 8 مہینے کے 40,000 روپے ہو گئے، سب کرایہ آتا ہے، کرایہ بھی آتا ہے جی، نفع سمرات کرایہ بھی آتا ہے، 8 مہینے کے 40,000 روپے ہو گئے۔ آپ کہیں کہ جی میں بیچوں گا اور کرایہ بھی لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بجائے 1 لاکھ روپے کے بیچنے کے 8 مہینے کی ادھار پہ 1,40,000 کی یہ چیز بیچتے ہیں۔ اب یا تو اس کی قسط باندھ لیں کہ یہ 1,40,000 قسطوں میں ادا کرے گا، یا 8 مہینے کے بعد یہ مشت ادا کر دے گا۔ اس طریقہ کار کو اپنائیں، کرایہ اور خریداری یوں ایک ساتھ وہ نہیں چل سکتی۔ مجھ سے آپ نے جو طریقہ بتایا اس میں ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور جو خرید رہا ہے اس کو بھی کوئی اضافی لوڈ نہیں پڑ رہا، اور دوست طریقے کے مطابق ہوگا۔ واہ جی، چلیں اگلی کال دیجیے۔ میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں تو ادھر کافی دوست ہیں ساتھ میں، تو وہ ایک دو دوست سے کچرا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ فیکٹری میں مختلف کچرے وغیرہ ہوتا ہے، لوہے کی شکل میں، تانبے کی شکل میں، پتل کی شکل میں، تو وہ اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور بیچ لیتے ہیں۔ کبھی کبھار ان کو میں بھی دیکھتا ہوں، کبھی کبھار میرا دا لگے تو میں بھی اٹھا لیتا ہوں، اکٹھا کر لیتا ہوں، تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بھی لے جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا یہ جائز ہے، ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی، مجھ سے کیا کرتے ہیں؟ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہاں لوہا تانبے وغیرہ کا کام ہوتا ہے، تو جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں لوگ، کبھی کبھی ان کا داؤ لگتا ہے تو یہ بھی لے جاتے ہیں۔ بہت ساری فیکٹریوں میں جو ہے وہ واپسی میں تلاشی بھی ہوتی ہے، جی، اسی لیے ہوتی ہے کہ ٹفن تک کھلوا کے دیکھے جاتے ہیں، تم کچھ ساتھ لے کے تو نہیں جا رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے جو چیز آپ کی نہیں ہے کسی اور کی ملکیت میں ہے، بھائی یہ جو بڑے بڑے کباڑی ہیں ان سے جا کے پوچھو آپ کہاں سے کام کرتے ہو، یہ جو کباڑی ہیں یہ فیکٹریوں والے کے پاس جاتے ہیں جی کہ بھئی ہمیں آپ کا مال چاہیے، وہ کہتے ہیں آٹی کے ویسٹیج ہے، اسکریپ رکھا ہوا ہے، لے جاؤ آپ۔ تو فیکٹری والے بھی کوئی بچے تو ہیں نہیں، وہ کتنے امیر ہوں بے شک، لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ بھی مال ہے، تو اس کو بھی وہ بیچتے ہیں، ان کی ملکیت میں ہے، تو اس کو کوئی بھی نہیں لے جا سکتا۔ ہاں لے جانے کا شوق ہے تو پوچھ لیں مالکوں سے جا کے کہ جی آپ ہمیں اجازت دے دیں یہ چیزیں ہم جب چاہیں لے جایا کریں، وہ دیں اجازت تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اجازت دیں گے نہیں، سب ویسے انہوں نے نہ کوئی اجازت لینے کی ہمت کرے گا۔ ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے سوال میں، کچرا، کہ وہ کچرا ہوتا ہے۔ ہاں کچرے کا انگریزی نام ویسٹیج ہے نا، تو ویسٹیج بکتا ہے۔ جی، مجھے کسی نے ابھی پچھلے دنوں بتایا، کام کر رہے ہیں وہ، انہوں نے بتایا تولیے کی فیکٹری ہوتی ہے، اس میں جو رواں ہوتا ہے، رواں کٹنگ میں جو رواں نکل جاتا ہے وہ بھی الگ سے بکتا ہے، تو اب کہنے کو تو وہ رواں ہے تھوڑا تھوڑا سا، لیکن وہ نکلتا ہوگا تو شاید بورے کے بورے بھر جاتے ہوں گے، دھاگا ہے نا وہ بھی، جی دھاگا ہی ہے وہ بھی۔ جی جی۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کبھی بھی سوال کرنا ہو تو یہ نہ کہیں کہ بھئی میں بھی یہ غلطی کرتا ہوں، تو کیونکہ ایک گناہ اگر بندہ کر رہا ہے تو اس کا اظہار یوں پوری دنیا کے سامنے کرے، یہ بھی ایک الگ سے گناہ ہوتا ہے۔ جی، اب یہ ایک نہیں 2 گناہ ہو گئے، دونوں سے توبہ واجب ہے۔ ٹھیک، اور سونار کے کارخانے میں اگر اس طرح کی ویسٹیج غائب ہوئی چٹکی بھر بھی تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے۔ آپ نے جواب کمزور کر دیا، دیکھیں وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ سونار کا کام ہے، لوہا ہی تو ہے، پتل ہی تو ہے، ٹھیک ہے، تو درست یہ بھی جو ہے نا قیمتی ہے، اس کی بھی مالی حیثیت ہے، ایک پائی کی بھی اہمیت ہے اخروی لحاظ سے، تو دنیاوی لحاظ سے بھی ہے، جی دنیاوی لحاظ سے بھی۔ جی، اگلی کال دیجیے۔
میں لاہور سے مریم اطاریہ بات کر رہی ہوں. میرا آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ایک مسجد کے پیسے دوسری مسجد پر لگائے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اب آپ کے ابا جان کو چاہیے تھا خود سوال کرتے بیٹا. ٹھیک ہے, وہ بتاتے ہیں کہ بھئی کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ایک مسجد میں خزانے بہ رہے ہیں اور دوسری مسجد میں لگانے پڑیں گے. اولا تو جائز ہی نہیں ایسا کرنا, نہیں لگائے جا سکتے. ممکن ہے وہ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہوں اور کوئی اور صورت ان کے ذہن میں ہو, وہ پوچھ سکتے ہیں. مسجد خود ایک لیگل پرسن کی طرح ہے, ایک الگ سے انٹیٹی ہے اور قانونی شخص قانونی ہے. تو اس کی جو بھی ملک املاک پیسے جو اس کی ملک ہو چکے ہیں وہ کسی اور جگہ صرف نہیں ہو سکتے, کسی مسجد میں بھی صرف نہیں ہو سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں, برکت دے حفاظت, کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.